بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر لوگ نئے سال کے آغاز کو ایک جشن کی صورت میں مناتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت افراد و اشخاص کے لیے بھی، اداروں اور تنظیموں کے لیے بھی، اور جماعتوں اور قوموں کے لیے بھی اپنے احتساب کا وقت ہے کہ انہوں نے اس عرصہ میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے، اور وقت کی صورت میں جو عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کا کس طور استعمال کیا ہے۔ جو قوم خود اپنا محاسبہ نہیں کرتی اور جو جماعت اپنا گریبان آپ تھامنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، دوسرے ان کے گریبان تھامتے ہیں اور خیر و شر کا حساب کر کے اس کا بدلہ چکاتے ہیں۔ لمحوں کی ناقدری سے بعض اوقات صدیوں کا نقصان ہوتا ہے اور قومیں زوال و انحطاط کے دلدل میں پھنسی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہت سی نعمتیں اس کائنات میں دی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی نعمت وقت ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کے اوقات بڑھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت عمر گھٹتی جاتی ہے اور ہر لمحہ وقت کی متاع گرا مایا اس کے ہاتھوں سے نکلتی جاتی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے لمحہ لمحہ دم بدم۔ وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کتنے ہی مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ کبھی رات اور صبح کی قسم کھائی گئی، کبھی رات کے ساتھ شفق کی قسم کھائی گئی، کبھی فجر اور اس کے ساتھ 10 راتوں کی، کبھی دن کی روشنی اور رات کے چھا جانے کی، اور کبھی زمانے کی، دنوں کی آمد و رفت اور سورج و چاند کے طلوع غروب سے اوقات کا علم ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی حیثیت سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں انسان سے اس کی عمر کے بارے میں بھی سوال فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں گزاری اور اپنی جوانی کو کس مقصد میں صرف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکہ میں مبتلا ہیں، صحت اور فراغت وقت۔ افسوس کہ ایسی واضح تعلیمات اور ہدایات کے باوجود بہت سارے مسلمان بھی اپنی زندگی اور وقت کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہیں۔ جب سال مکمل ہوتا ہے یا ان کی تاریخ پیدائش کا دن آتا ہے تو وہ اسے عمر کا بڑھنا سمجھ کر ہیپی نیو ایئر اور ہیپی برتھ ڈے کے عنوان سے جشن مناتے ہیں، حالانکہ ہر گزرنے والا وقت ہماری عمر فانی کو گھٹا رہا ہے اور ہمیں اس دنیا سے دور اور آخرت سے قریب لے جا رہا ہے۔ لہٰذا نئے سال یا پیدائش کا جشن منانے کے بجائے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ گزری ہوئی زندگی میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے، لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں
پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے۔ اس لیے ان کی تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب، دوسرے عورت۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار و روایات کو کم تر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے۔